الصلاة خير من النوم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو آپ کی طرف آپ کے رب نے نازل فرمایا اسے لوگوں کو پہنچا دیجئے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اللہ کے پیغام کو نہ پہنچایا، اور ایسا ہو نہیں سکتا۔ ہر نبی گناہوں سے معصوم ہے۔ امت کو تعلیم ہے کہ نبی کے لیے جب یہ لازم ہے کہ وہ اللہ کے پیغام کو عام کریں تو ہم پر بھی یہ لازم ہے کہ ہم کسی کی مروت نہ کریں، جو حق بات ہے اس کو عام کریں۔ واللہ یعصمک من الناس، آپ دین کی تبلیغ فرمائیے اور اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیم امت کے لیے کہ آپ نے لوگوں کو یہ نظام پیش کیا، آپ نے صحابہ کرام کو مقرر کیا، اور صحابہ کرام حضور کے حجرے کے باہر پہرا دیا کرتے تلوار لے کر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اکثر روایتوں میں آیا کہ مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس جہاں پر ہے وہاں پر حضور کا گھر مبارک تھا، تو وہاں پر حضرت علی پہرا دیا کرتے پوری رات ننگی تلوار کے ساتھ۔ صحابہ کرام علیہم رضوان یہ کرتے رہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع بھی نہیں کیا، کیونکہ اسلام دین فطرت ہے اور اسلام میں ہوائی فضائی باتیں نہیں ہیں بلکہ بنیادی باتیں ہیں۔ تو اسلام نے ہمیں اس بات کی اجازت دی کہ اگر ہم اپنی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، مگر حفاظت کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارا بھروسہ نہ اسلحے پر ہوگا نہ اسباب پر ہوگا، ہمارا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوگا، یہ ضروری ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو آپ نے پہرے کو ہٹا دیا اور آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے۔ آپ نے یہ پہرا ہٹا دیا تو اس کے تحت علماء فرماتے ہیں کہ پہلے جو پہرا لگایا گیا تھا یہ پہرا لگایا گیا تھا لوگوں کی تعلیم کے لیے، کہ اس طرح جو چیف آف آرمی اسٹاف ہو، مسلمانوں کا امیر ہو، لشکر اسلام ہو اور اس کا امیر ہو، تو اس کی حفاظت کی یہ تقاضے ہیں، اور یہ حفاظتی اقدام کرنے میں کوئی گناہ اور حرج نہیں۔ اور دوسرا جو عمل ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاقت کا اظہار ہے کہ مجھے ان پہروں کی کوئی حاجت نہ تھی، یہ تو میں نے تعلیم کے لیے رکھا، اور جب یہ قرآن پاک میں آیت نازل ہو گئی تو آپ نے وہ پہرے ہٹا دیے۔ اگر کوئی دشمن سے خوف کرتا ہو اور اس کے پاس حفاظتی اقدام کرنے کے لیے کوئی چیز نہ ہو تو وہ بھی غمگین نہ ہو، کیونکہ حفاظت وہ کر سکے یا نہ کر سکے، حقیقت میں حافظ اور حفاظت کرنے والا صرف اور صرف اللہ تعالی ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ تعالی کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ قل یا اہل الکتاب، اے محبوب آپ فرمائیے اے اہل کتاب، اے یہودیوں اے عیسائیوں، لستم علی شیء، تم کسی دین پر نہیں ہو، تمہارا دین کوئی حیثیت نہیں رکھتا، یہ تمہارے من گھڑت دین ہے یہودیت عیسائیت، تم اس وقت تک کسی دین پر نہیں ہو حتی یہاں تک کہ تقیم التوراۃ والانجیل، یہاں تک کہ تم توریت اور انجیل پر عمل کرو، وما انزل الیکم من ربکم، اور جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا اس پر تم عمل نہ کرو، اس پر ایمان نہ لاؤ، اس وقت تک تم حق پر نہیں ہو۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اسی بات کو پھر دہرایا گیا کہ جب انسان کا دل گندا ہوتا ہے تو نور والی باتیں سن کر وہ نور حاصل نہیں کرتا بلکہ گندگی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جب دل کے اندر تعصب کی گندگی نہ ہو، دل کے اندر انبیاء اولیاء کی بے ادبی نہ ہو، دل کے اندر اللہ کی محبت ہو، اور پھر وہ سمجھنے کے لیے آگے آتا ہے تو یہ قرآن ان کے دلوں کو منور کر دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ
جو قرآن آپ کی طرف نازل کیا گیا آپ کے رب کی طرف سے، اسے سن کر یہ یہودی یہ عیسائی کفر میں اور سرکشی میں اور بڑھ جاتے ہیں، ہدایت نہیں ملتی بلکہ اور کفر میں آگے بڑھتے ہیں۔ فلا تأس علی القوم الکافرین، بس آپ کافر قوم پر افسوس نہ کریں۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور جو یہودی ہیں، والصابئون، اور جو ستارے کی پوجا کرنے والے ہیں، والنصارى، اور جو عیسائی ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر، ان میں سے ان یہودیوں ستارہ پرست اور عیسائیوں میں سے جو بھی اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے، وعمل صالحا، اور اچھے عمل کرے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب دیکھیں یہاں پر اللہ پر ایمان لانے کا ذکر ہے اور آخرت پر ایمان لانے کا ذکر ہے۔ یہاں پر کتابوں پر ایمان لانے کا، فرشتوں پر ایمان لانے کا، تقدیر پر ایمان لانے کا، رسولوں پر ایمان لانے کا بظاہر ذکر محسوس نہیں ہوتا، لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ پر جو ایمان لائے گا وہ رسولوں پر بھی ایمان رکھے گا، فرشتوں پر بھی ایمان رکھے گا، اور تقدیر پر بھی ایمان رکھے گا، کتابوں پر بھی ایمان رکھے گا، کیونکہ جسے اللہ سے محبت ہوگی وہ اللہ کی تمام باتوں پر ایمان لائے گا اور اللہ کی فرمانبرداری کرے گا۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، بے شک ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا، وارسلنا الیہم رسلا، اور ان کی طرف کئی رسولوں کو ہم نے بھیجا، کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم، ایک وجہ بتائی جا رہی ہے کہ رسولوں کی نافرمانی انہوں نے کیوں کی۔ فرمایا جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول لے کر آتے ایک ایسا حکم جو ان کے نفس کو برا لگتا، بھاری لگتا، فریقا کذبوا، تو ان میں سے ایک گروہ کو وہ جھٹلا دیتے، وفریقا یقتلون، اور انبیاء کے ایک گروہ کو وہ شہید کر دیتے۔ صرف کس وجہ سے کہ نبی جو حکم بتا رہے ہیں وہ حکم ان کے نفس کو برا لگتا ہے، اس لیے وہ نبی کے دشمن ہو جاتے۔ اور بنی اسرائیل کا یہ معمول تھا کہ اگر کوئی انہیں نصیحت کرتا اور یہ ان کے نفس کے خلاف ہوتی تو وہ اس مبلغ کے بھی دشمن ہو جاتے۔ آج دیکھ لیجئے کہ مسلمانوں پر کیسا برا وقت ہے کہ مسلمان اول تو گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور پھر کوئی انہیں سمجھائے اور کہے کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہیں، تو لوگ کیسا الٹا سیدھا جواب دیتے ہیں، کتنے ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ نصیحت کی بات کوئی بھی کرے، ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ نصیحت کی بات اگر صحیح ہو تو اسے قبول کر لینا چاہیے۔ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ، ان یہودیوں عیسائیوں نے اتنے بڑے بڑے گناہ کیے، خصوصاً یہودیوں نے، اور وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ان پر کوئی عذاب نہ ہوگا، ان کی پکڑ نہ ہوگی، یہ گمان کرتے ہیں اتنے غلط کام کرنے کے باوجود۔ فَعَمُوا، پس وہ اندھے ہو گئے، وَصَمُّوا، اور بہرے بن گئے، نہ حق کو دیکھتے ہیں نہ حق کو سننے کو تیار ہیں، کیونکہ ان کا ذہن ہو گیا کہ ہم کچھ بھی کر لیں ہماری پکڑ نہیں ہوگی۔ ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، پھر انہوں نے توبہ کی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جب ان پر مصیبتیں آئیں اور کافر قوم مسلط ہو گئی تو یہ رجوع لائے اور توریت کے احکام کو ماننے لگے، توبہ کی۔ پھر دوبارہ جب حکومتیں ملیں، ثم عموا وصموا کثیر منہم، ان میں سے اکثر اندھے ہو گئے اور بہرے بن گئے، حق کو نہ دیکھتے ہیں نہ حق کو سنتے ہیں۔ اللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ ان کے تمام اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ تو یہ یہودیوں کا عالم ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری پکڑ نہیں ہوگی۔ مسلمان ایسا کبھی نہیں سوچ سکتا۔ بڑے بڑے نیک اللہ کے بندے گزرے،
لیکن پھر بھی وہ ہر وقت اسی بات پر ڈر محسوس کرتے کہ کہیں ہماری پکڑ نہ ہو جائے. لیکن ہم گناہ کرنے کے باوجود اگر یہ سوچیں کہ ہماری گرفت نہیں ہوگی، اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو جائیں، تو یہ بہت بڑی نادانی ہے. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا، بے شک ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے یہ کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. ان عیسائیوں میں سے دو فرقے ہیں جن کا نام یعقوبیہ اور ملکانیہ ہے. ان کا عقیدہ یہ تھا کہ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، حضرت مریم نے اللہ کو جنا، نعوذ باللہ من ذالک. اور یہ جو کرسمس مناتے ہیں اور ہیپی کرسمس اور اس طرح کی باتیں کہتے ہیں، اس میں بھی بعض علماء کی یہ رائے ہے کہ کرسمس کے معنی ہے اللہ نے بیٹا جنا، نعوذ باللہ من ذالک. تو مسلمانوں کو ایسے کلمات، یہ تو میں نے سمجھانے کے لیے عرض کیا، خوش ہو کر کسی کو ہیپی کہہ کر یہ کہنا مسلمانوں کو یہ زیب نہیں دیتا. تو ان میں ایک فرقہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتا ہے، اور دو فرقے یعقوبیہ اور ملکانیہ. عیسائیوں کے یہ دو فرقے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تعالیٰ نے جسم اختیار کر کے دنیا میں اللہ آ گیا اور پھر وہ دوبارہ اوپر چلا گیا، نعوذ باللہ من ذالک. تو فرمایا کہ ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے ایسا کلمہ کہا اور شرک کیا. وقال المسیح، حالانکہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم نے تو یہ فرمایا لوگوں سے، یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ، اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو، ربی جو میرا رب ہے، وربکم اور تمہارا رب ہے، اور تم مجھے خدا سمجھو گے، اللہ سمجھو گے. تو یہ تو شرک ہے، اور جو شرک کرتا ہے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اگر توبہ کے بغیر مر گیا. انہ من یشرک باللہ، اور جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا کسی کو، مد مقابل ٹھہرا لیا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، پس بے شک اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا. ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جنت حرام، جہنم اس کا ٹھکانہ. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا. شرک کی حقیقت کیا ہے، کون سی چیزیں شرک ہیں، اس کی تفصیل جاننے کے لیے آپ یہ کیسٹ ضرور سماعت کیجئے، شرک کی حقیقت، اور ہو سکے تو اس کتاب کا مطالعہ کیجئے، معیار ہدایت. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. عیسائیوں کے دو اور فرقے ہیں، ان میں سے ایک فرقے کا نام ہے مرقوسیہ، مرقوسیہ اور نستوریہ. یہ دو فرقے ہیں. اللہ تعالی کے متعلق وہ کلام یہ کرتے ہیں کہ خدا تین ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اب اس میں اختلاف ان کا اور ہے. بعض کہتے ہیں حضرت مریم، حضرت عیسیٰ اور اللہ یہ تین خدا ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ، حضرت روح الامین جبریل امین اور اللہ یہ تین خدا ہیں. اور بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ تین خدا ہیں لیکن تین مل کر ایک ہی ہیں، یہ تین نہیں ہیں، یہ تین نعوذ باللہ من ذالک ایک ہی خدا کے ٹکڑے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. اور یہ تینوں پھر مل گئے اور ایک ہی خدا بن گیا، نعوذ باللہ من ذالک. تو اس طرح کے بکواس اور اس طرح کے کفریہ کلمات اور شرکیہ کلمات عیسائیوں میں عام ہیں. اب آپ مجھے بتائیے کہ جو ایسی بات کہے وہ اللہ کے بارے میں کتنی غلط بات کہتا ہے، تو کیا ہماری دلی محبت اس کے لیے ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتی. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، بے شک ان لوگوں نے کفر کیا، شرک کیا، جنہوں نے کہا کہ تین میں سے تیسرا اللہ ہے، تین خداؤں میں سے تیسرا نعوذ باللہ من ذالک اللہ ہے. انہوں نے کہا اے لوگوں سنو، وما من الہ الا الہ واحد، ایک ہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، عبادت صرف اسی کی کرنی ہے، وہی خدا ہے، وہی رب ہے، وہی مالک حقیقی ہے. وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، جو باتیں وہ کہتے ہیں
ان کفریہ اور شرکیہ باتوں سے یہ عیسائی باز نہ آئے تو کیا ہوگا؟ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو ان کافروں کو دردناک عذاب ضرور بضرور پہنچے گا۔ افلا یتوبون الی اللہ، پس کیوں وہ اللہ کی طرف رجوع نہیں لاتے؟ ویستغفرون، اور وہ کیوں اللہ سے معافی نہیں مانگتے؟ واللہ غفور الرحیم، حالانکہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید پکار رہا ہے کہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیوں نہیں لاتے، اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگتے؟ اے پروردگار، ہم نے تیرے پیارے کلام میں یہ کلام سنا، ہم تیری بارگاہ میں رجوع لاتے ہیں اور اپنے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے جو جان کر ہوئے جو انجان میں ہوئے ان سے سچی پکی توبہ کرتے ہیں۔ یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما اور آئندہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یقیناً جو سچی پکی توبہ کر لیتا ہے تو اس پر یہ کرم ہوتا ہے کہ وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی وہ دنیا میں آیا ہے۔ اللہ ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرمائے۔ لیکن سچی پکی توبہ کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ پہلے یہ پتا ہو کہ کون کون سی چیزیں گناہ ہیں، کیونکہ اکثر مسلمانوں کو تو یہی نہیں پتا کہ کون سی چیزیں گناہ ہیں، تو وہ گناہ کو بھی بسا اوقات ثواب سمجھ کے کر لیتے ہیں، یا ثواب نہیں سمجھتے تو برا نہیں سمجھتے۔ تو گناہ کو گناہ پہلے سمجھنا ضروری ہے۔ جب گناہ کو گناہ سمجھیں گے تو ندامت ہوگی، شرمندگی ہوگی اور پھر توبہ کی توفیق نصیب ہوگی۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے عظیم رسول ہیں، وہ عظیم رسول ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اللہ نے انہیں طاقتیں، قوتیں، قدرتیں عطا فرمائیں، وہ مردوں کو زندہ کرتے، بیماروں کو شفا دیتے، مگر وہ خدا نہیں ہیں، خدا کے بیٹے نہیں ہیں۔ انہیں جو طاقت ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے، اور جو وہ تصرف کرتے ہیں بإذن اللہ کرتے ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی کئی رسول دنیا میں تشریف لائے اور دنیا سے تشریف لے گئے۔ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ وہ سچی ہیں اور بہت سچی ہیں، انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ دیکھیے قرآن یہاں پر شرک کی مذمت کر رہا ہے، مگر شرک کی مذمت میں یہ انداز نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام یا ان کی والدہ کی توہین کی جائے، بلکہ ان کے مقام کو بیان کیا گیا اور پھر یہ کہا گیا کہ وہ خدا نہیں ہے۔ کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے اور خدا کھانا کھانے سے پاک ہوتا ہے۔ انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھو ہم ان کے لیے کیسے کیسی نشانیاں بتاتے ہیں۔ ثم انظر انا یؤفکون، پھر دیکھو وہ کیسے اوندے منہ بھاگتے ہیں۔ اتنا واضح کلام ہونے کے باوجود بھی ایمان نہیں لاتے۔ تو بات یہاں پر یہ چلی کہ عیسائیوں کے شرکیہ کفریہ عقیدے کی مذمت ہے، اور یہ سمجھانا مقصود ہے کہ تم نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا سمجھا یا اللہ سمجھا یا خدا کا بیٹا سمجھا، معبود سمجھا، تم ان کی پوجا کرتے ہو، اس کے باوجود بھی ان سے شرک کو دور کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بے ادبی نہیں کی گئی۔ لیکن کتنا افسوس ہوتا ہے، انگریزوں کے دور میں ایک شخص نے کتاب لکھی، اس کتاب میں وہ لکھتا ہے اور کہتے ہیں یہ انگریزوں ہی کے کہنے پر لکھی، مسلمانوں میں آگ بھڑکانے کے لیے لکھی۔ وہ کتاب میں یہ لکھتا ہے کہ خطرہ یہ ہے کہ کہیں مسلمان شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں، اس لیے انبیاء اور اولیاء کی تعظیم و توقیر بیان نہ کرو، ان کے فضائل نہ بیان کرو، ان کے نقص بیان کرو، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس مفہوم کا کلام اس نے کہا۔ انبیاء اور اولیاء کو اللہ نے جو مقام دیا وہ تو بیان کرنا ہی ہے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا عیسیٰ علیہ السلام بے بس ہیں، بلکہ کہا کہ ہاں وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، لیکن کیا کہتے تھے کہ میں مردے زندہ کرتا ہوں باذن اللہ، میں خدا نہیں ہوں، خدا کا بیٹا نہیں ہوں، یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے۔
تو ہم بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کریں، آپ کے فضائل بتائیں، آپ کی طاقت بتائیں، آپ کے معجزات بتائیں، مگر ساتھ میں یہ بھی کہہ دیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ خدا ہیں نہ خدا کے بیٹے ہیں، آپ جو کام کرتے ہیں یہ اللہ کی دی ہوئی طاقتیں ہیں اور بِإِذْنِ اللہ یہ تصرف ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور الحمدللہ مسلمانوں میں آپ کسی بھی مسلمان کو پوچھ لیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان جائیے، یہ حضور کا معجزہ ہے۔ کسی بھی مسلمان سے پوچھ لیجئے، وہ حضور کو نہ خدا مانتا ہے نہ خدا کا بیٹا مانتا ہے، نہ حضور کی وہ پوجا کرتا ہے، وہ عبادت صرف اللہ کی کرتا ہے۔ حالانکہ دیگر قومیں شرک میں مبتلا ہوئیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کرم ہے، آپ کا یہ معجزہ ہے، اور آپ نے اس کی خبر پہلے ہی دے دی۔ آپ نے فرمایا واللہ انی ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی ولکن اخاف ان تتنافسوا فیہا، خدا کی قسم بے شک مجھے اس بات کا کوئی خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، میری امت شرک میں مبتلا نہیں ہوگی۔ یہ حضور نے فرمایا بخاری شریف میں، یہ حدیث پاک امام بخاری علیہ رحمہ نے لکھی۔ اب خدا کی قسم کہہ کر فرما رہے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں ہاں مجھے اس بات کا خوف ضرور ہے کہ میری امت دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جائے۔ تو آج واقعی یہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ قل اے محبوب آپ فرمائیے، اتعبدون من دون اللہ، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں کی پوجا کرتے ہو، ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، جو تمہارے لیے نقصان اور نفع کے کچھ بھی مالک نہیں، واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ خوب سننے والا علم والا ہے۔ حقیقت میں اگر دوا میں شفا ہے اور دوا میں نفع ہے تو یہ نفع کیوں ہے؟ بِإِذْنِ اللہ۔ اگر کسی چیز میں ضرر ہے، زہر کھائیں تو نقصان ہے، ذاتی ضرر نہیں ہے، یہ ضرر بِإِذْنِ اللہ ہے۔ اس آیت کریمہ سے آج کل کے یورپ کے لوگوں کا اعتراض ختم ہو گیا۔ مان لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن پاک میں ہے کہ میں اس کی پوجا کیوں کروں کہ جو نہ مجھے نقصان دے نہ نفع دے۔ تو وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ سورج کی جو لوگ پوجا کرتے ہیں، سورج کبھی کبھی نقصان دیتا ہے اور کبھی نفع دیتا ہے۔ دریا کی جو پوجا کرتے ہیں تو دریا نفع بھی دیتا ہے اور سیلاب کی صورت میں نقصان بھی دیتا ہے۔ کوئی درخت کی پوجا کرتا ہے تو درخت نفع بھی دیتا ہے۔ تو ہم اس کا یہ جواب دیں گے یہاں نفع اور ضرر سے مراد ذاتی ضرر اور ذاتی نفع ہے۔ تو اگر دریا میں نفع ہے تو یہ نفع کس نے دیا؟ اللہ کی عطا سے ہے۔ اللہ تعالی چاہے تو نفع والی چیزیں نقصان دینے لگے اور نقصان دینے والی چیزیں نفع دینے لگے۔ تو ساری چیزیں، ساری طاقتیں اللہ کے دست قدرت میں ہیں، یہاں یہ مراد ہے۔ اس طرح ان کے اس اعتراض کا جواب ہو گیا کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا کر ہی نہیں سکتے کہ ذاتی طاقتیں، ذاتی قدرتیں اور حقیقی مالک تو وہی ہے صرف۔ واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ خوب سننے والا علم والا ہے۔ قل اے محبوب آپ فرمائیے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم غیر الحق، تم اپنے دین میں ناجائز اضافہ نہ کرو، رد و بدل نہ کرو۔ یہودیوں عیسائیوں نے توریت و انجیل میں اضافہ کیا، رد و بدل کیا۔ ولا تتبعوا اہواء قوم، اور کسی قوم کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ وہاں کیا ہوتا؟ وہاں دیکھتے کہ لوگ کیا چاہ رہے ہیں، حالات کیسے ہیں، تو وہ انجیل کو چینج کر دیتے۔ آج بھی ان کا پوپ، عیسائیوں میں یہ مشہور معروف بات ہے کہ ہر 100 سال کے بعد وہ بائبل میں رد و بدل کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں حالات کے تقاضے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے۔ اور ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن شریعت تا قیامت رہنے والی ہے، اس میں کیسے بھی حالات ہو، اس میں رد و بدل نہیں ہوگا۔ اس کے بنیادی جو اصول ہیں وہ اسی طرح رہیں گے۔ قد ضلوا من قبل، وہ قوم اس سے پہلے گمراہ ہو چکی، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور بہت ساروں کو انہوں نے گمراہ کیا، وَضَلُّوا
عن سواء السبیل، اور وہ سیدھے راستے سے ہٹ گئے تو ایسے لوگوں کی پیروی نہ کرو، تم اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو۔ یہاں پر بھی لوگوں کی خواہشات پر چلنے سے منع کیا گیا، بس وہی درس پھر دیا جا رہا ہے کہ یہ تصور نہ کرو لوگ کیا کہیں گے، بلکہ یہ فکر کرو کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے۔